واس صاحب سے ایک نے سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سوال کرو، یہ تو آپ اصل میں دعویٰ کر رہے ہیں سلومی کا کہ پوچھو مجھ سے. تو یہ دعویٰ تو آپ سے پہلے حضرت علی نے کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تصوف واحد ایک ایسا سبجیکٹ کہیں، ایک رستہ کہیں کہ جو پل بناتا ہے، یہ دیواریں نہیں کھڑی کرتا. مجیب الرحمن شامی صاحب نے بھی اپنے وہ اسپیچ میں اس کا اظہار کیا کہ جی میں تو بڑا حیران ہوں اور بڑا پر امید ہوا ہوں کہ میں تو ہر طرف جو ہے وہ ایک شور ہی سنتا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ مجھے جو ہے وہ بڑی امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اتنے سارے نوجوان تصوف کے موضوع پر جو ہے وہ سننے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے. آج کی ہماری مہمان شخصیت بہت ہی خوبصورت، ینگ، ٹیلنٹڈ خواجہ اسامہ ذیشان صاحب آج ہماری پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں. عمومی طور پہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار ہر طرف جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے، ہر طرف جو ہے وہ گناہ ہے، بدکاری ہے، اور نوجوان جو ہے نا وہ بے عربی کا شکار ہے. تو آج کا نوجوان اب آپ کے لیے موٹیویشن ہوگا کہ ایک بیکن ہاؤس سے او لیول کرنے والا اسٹوڈنٹ، انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بزنس مین شخصیت، اور صوفیزم کی طرف کیسے چلا گیا، اور اس ایک نوجوان کی وجہ سے پوری کمیونٹی نے اور کتنے لوگوں نے اپنے رستے کو جدا کیا اور وہ کتاب کے ساتھ جڑ گئے. اور خواجہ اسامہ ذیشان صاحب جو ہے وہ 3 کتابوں کے مصنف ہیں. میں آپ کو انٹروڈکشن کراتا جاؤں. بڑی خوبصورت انہوں نے ٹائٹل دیا بک کا، مایوسی کی تاریکی سے امید کی روشنی تک. بہت خوبصورت ٹائٹل ہے، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگلش میں جو ہے وہ اپنی نالج کو، اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ اس میں کنورٹ کی ہے، تاکہ ان کی جو فیلڈ تھی، ان کے جس کمیونٹی میں وہ پڑھتے رہے ہیں، اس کمیونٹی کو یہ میسج جائے کہ بھائی یہ بھی ایک دنیا ہے. تو نوجوانوں کو امید کی کرن جلانے والے خواجہ اسامہ صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. انتہائی پرتکلف اور انتہائی خوشی کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ آپ یہاں پہ آئے، ٹائم نکالا. سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ خواجہ اسامہ صاحب، اتنا مشکل ٹاپک صوفیزم پہ بات کرنا، میں تو بھی گھبرا رہا ہوں کہ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، جن کے آگے سے گزرنا انسان کو ڈر لگتا ہے. تو آپ نے اتنے مشکل ٹاپک کو کیوں چنا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں اس موقع دیا کہ ہم آپ کی آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر سکیں. تصوف جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو بتایا ذرا مشکل گیا ہے آسان، اور یہ آسانیوں کے لیے ہی آیا ہے. تصوف واحد ایک ایسا سبجیکٹ کہیں، ایک رستہ کہیں کہ جو پل بناتا ہے، یہ دیواریں نہیں کھڑی کرتا. یہ آپ کو کسی چیز سے جو ہے وہ روکتا نہیں ہے کہ جی آپ اس طرح سے نہ کریں اور یوں نہ کریں اور وہ نہ کریں. یہ آپ کے لیے جو بھی جہاں بھی آپ اٹکے ہوتے ہیں نا، وہاں سے آپ کو ایک وے پرووائڈ کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ وے بھی آپ کو یہ سامنے رکھتے ہیں. مطلب کہ اب آپ دیکھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں جب لوگ کنورٹ ہونا شروع ہوئے، مسلمان ہونا شروع ہوئے، ایک کافی بڑی تعداد لوگوں کی اگلے کچھ دن جو ہے وہ صبح کے ٹائم نہیں آتی تھی خواجہ صاحب کے پاس. وہ پتہ چلتا تھا کہ جی کہاں گئے، وہ جی بھجن سننے چلے گئے. تو خواجہ صاحب ان سے ناراض ہوتے تھے کہ بھائی تم بھجن سننے چلے جاتے ہو، تم تو مسلمان ہو گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم بھجن اصل میں اس کی ورڈنگ نہیں سننے جاتے، وہ جو میوزک وہاں بجتا ہے نا، طبلہ اور وہ سارا، وہ ہمیں بڑا ریلیکس کرتا ہے. ہاں جی، وہ بڑا جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں. خواجہ صاحب نے کہا اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، ہم اس کو یہاں کر لیتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے قوالی کی بنیاد رکھی کہ اس پہ اللہ کا ذکر شروع ہوا اور وہ ایک پیغام پھیلنا شروع ہوا. اور پھر خواجہ صاحب کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے کہ 90 لاکھ مسلمان خواجہ صاحب نے کیے. تو یہ جو ہے نا، یہ دین ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں ہم رہتے ہیں، یہاں جتنا دین پھیلا ہے وہ تصوف کے ذریعے پھیلا ہے، وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو سب کانٹیننٹ میں تلوار کے زور پہ دین ثابت کر دے. یہ محبت اور امن اور آسانیوں سے پھیلا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی حکمران کے یا کسی نہ کسی جو ہے وہ خاص طور پہ جابر حکمران کے تلے پستے چلے آئے ہیں. تو ان کو جب یہ آسانیاں اور اس طرح کی راحتیں محسوس ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دین جو ہے یہ واقعی ہمارے حقوق کے لیے بولنے آیا ہے، تو ہم اس دین کو اپنائیں گے.
تو تصوف جو رستہ ہے نا یہی آسانیوں کا ہے، اور اس کو جو خود رستہ ہی آسانیوں کا اس کو ہم مشکل کہہ ہی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اسامہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ بیکن ہاؤس سے نکل کے جی اس دنیا میں کیسے آئے؟ مطلب کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ وہ جو شان و شوکت والی اور گلیمر کی دنیا سے نکل کے اس فیلڈ میں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے وہ گلیمر اور وہ سارا کچھ نا کبھی مجھے اٹریکٹ ہی نہیں کیا۔ اس میں شاید یہ اللہ تعالیٰ، شاید کیا کنفرم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ رستہ میرے لیے چنا ہوا تھا، تو وہ چیزیں نے کبھی مجھے اٹریکٹ کیا ہی نہیں اس طرح۔ اور رہی بات کہ اس طرف کیسے آ گیا، تو کچھ دن پہلے بھی کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سچی بتانا ہے کہ یہ کیسے اس طرف دھیان ہوا، یہ وہ انٹرویوز والی بات نہیں بتانی، سچی بات بتانی اندر دل کی بات۔ تو میں نے کہا میں سچی بات اگر بتاؤں تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیسے آیا ہوں یہ، لیکن بس میں نے ان کو بتایا واقعہ، میں نے کہا جی مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارے پورے گھر میں نا کوئی نعت وغیرہ اس طرح سے شوق سے نہیں سنتا تھا پورے، یعنی کہ ساری فیملی میں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اتنا شوق تھا کہ میں رات کو، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم اچھرا میں رہتے تھے، تو میں ہمارے گھر کی ایک اوپر جو ہے نا وہ تیسری چھت سمجھیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے بیٹھ کے تو کہیں نہ کہیں سے نعت کی، کہیں سے ہفتے کی رات کو محفل کی آواز آ رہی تھی تو وہ بیٹھ کے سنا کرتا تھا۔ تو وہ یعنی کہ ایک شروع سے ہی وہ ایک کہیں نہ وہ ایک چنگاری جل رہی تھی جو آہستہ آہستہ وہ چلتی گئی، اور وہ پھر یہ باقاعدہ اس رستے پہ میں آ گیا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ عطا ہے، اور کسی چیز کا بھی جو ہے نا وہ کوئی بے مقصد چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو شاید میری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ اچھا آپ اس کلاس میں اس سائٹ پہ آئے اور اس میں کتاب کا لکھنے کا شوق کیسے آیا؟ یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کلاس سے نکلے، آپ صوفیزم میں چلے گئے، بیٹھے اٹھے نعتیں پڑھنا شروع کی، وہ لگ گیا، ایک ہے اس کو اولڈنا بچھونا کر لینا، یہ کیسے، مطلب کہاں سے آپ کو اس کا لگاؤ؟ اچھا خاص طور پہ بک کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، تو بیسیکلی جو میں نے نا ایک نوٹس سمجھ لیں یا اس کو ایک لیفلیٹ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، وہ ان کے لیے میں نے نا ایک لکھا تھا کہ کچھ کوسچنس تھے ان کے، اس کے آنسرز لکھے تھے۔ تو پھر مجھے جب میں نے وہ سارے لکھے، اور وہ کافی سارے تھے، تو مختلف لوگوں نے جو ہے نا مجھے، جب میں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو پورا ایک بک کا میٹیریل ہے، تو اس کو تو کمپائل کر کے بک بنانا چاہیے۔ تو پھر کیونکہ اس سے پہلے میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا بک والا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے اس پہ سوچا کہ اچھا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا ہو۔ انور مسرور صاحب جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے رکھنا کیا ہے، چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چھوڑنا کیا ہے۔ تو پھر میں نے اس میں سے یہ دیکھا کہ اس میں سے اب کیا کیا چیزیں جو ہے نا ہم نے نکالنی ہیں ان نوٹس میں سے، کہ ہم نے ایک بہت اچھی اور بیسک جو ایک سبجیکٹ بک ہے نا وہ ہم تصوف کی لے کر آئیں لوگوں کے سامنے۔ نہیں کوئی استاد ٹیچر تھے؟ نہیں، وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، جب وہ سوال کرتے تھے، وہ سوال کرتے اوپر مجھے بتائیں۔ ہاں جی، تو میں پھر انگلش میں ہی نا ان کو لکھ کے دیا کرتا تھا جو آپ کا نالج تھا، ہاں جی جتنا مجھے پتا ہوتا تھا، جی۔ تو وہ پھر اسی کو پھر بعد میں ہم نے کمپائل کیا اور یہ بک فارم میں ان کو ہم لے کر آئے۔ تو یہ اسپیسیفک ٹاپک صوفیزم پہ تھا یا جی اس میں، اور وہی آپ کو بتایا نا کہ اس کو ریڈو کیا، اس میں سے کچھ چیزیں نکالی بھی، تو جو ارریلیونٹ تھیں وہ سارا اسٹف نکال دیا ہم نے، اور جو تصوف سے ریلیٹڈ تھا اس کو ہم نے رکھ لیا اس کا بک میں۔ اچھا دوسرا ایک ٹاپک تھا یہاں پہ ہماری جو اوور آل کمیونٹی ہے پاکستان میں، وہ تو اردو کو زیادہ پڑھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، تو آپ نے یہ اگلی جو 2 بکس ہیں آپ کی وہ اپنے انگلش میں کیوں لی ہیں؟ بیسیکلی میں جو ہے نا میری جو ایک مائنڈ میں آڈینس تھی جسے ٹارگٹ آڈینس کہتے ہیں، وہ تھی ہی انگلش میڈیم آڈینس۔ اوکے، وہ آپ اس سے متاثر تو نہیں تھے کہ آپ نے جہاں پہ آپ نے اپنی ایجوکیشن لی ہے اس کلاس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا، متاثر نہیں تھا لیکن ٹارگٹ کرنا، کیونکہ وہ پڑھیں۔ ایک یہ انفارچونیٹ چیز ہے، میں اکثر جگہ پہ ایک بات کر چکا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی اردو کی بک پکڑی ہوتی ہے نا تو اس کو نا بڑا وہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، وہیں کسی نے کوئی انگلش کی بک پڑھی ہوگی نا وہ کہیں گے یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو وہ اردو کی بک پڑھنا کیا پکڑنا بھی پسند نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ تو میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں کوئی اس طرح کی کوئی کام کروں کہ ایٹ لیسٹ وہ ان کے لیے اٹریکٹیو تو ہوئی، اس کو دھیان سے پڑھیں، تو یہ تو بالکل وہ جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوگی کہ ایک ہم بک
پہ محنت بھی کریں اور وہ جا کے ان کو دیں بھی اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے دیکھ کے چلو جی بس وہ پڑی ہے پھر گھر میں, تو اس کا فائدہ نہیں تھا. تو مجھے تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو لوگ پڑھیں, اس سے کچھ سیکھیں. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ میرا جو ایک وہ پرسپیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایتھیزم کو جو ہے وہ اس میں ٹیکل کریں اور ان کے جو ایتھیسٹ بن رہے ہیں ہمارے جو نوجوان, ان کو جو ہے نا ان سوالوں کے جواب ملیں. بالکل ٹھیک. تو اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بک جو ہے میں نے انگلش میں لکھی. اکثر جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں میں کم ہی اردو اسپیکنگ مجھے تو ایتھیسٹ نظر آتے ہیں, انگلش اسپیکنگ بہت سارے نظر آتے ہیں, اس لیے آپ نے ان کو جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ کی اس کتاب سے آپ کے اسکول میں کالج میں جہاں آپ نے اسٹڈی حاصل کی وہاں سے آپ کو ٹیچرز نے کوئی اس میں کہ آپ کو اس میں کوئی رسپیکٹ دی یا پروٹوکول جی جی بہت اکنالج کیا؟ جی 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 صرف ٹیچرز نے نہیں, جتنے بھی یعنی کہ ہمارے پاکستان کے بڑے لکھنے پڑھنے والے اور ایسے حضرات تھے, انہوں نے بہت اچھا پازیٹیو رسپانس دیا اس پہ, بڑی اپریسیشن بھی ملی. میجر میڈیا چینلز نے سب نے اس کو جو ہے کور کیا اور انہوں نے بھی بھرپور یعنی کہ سب نے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا اس کو پروموٹ کرنے میں. اور الحمدللہ اس نے جو ہے وہ میری توقعات سے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں چینجنگ لایا ہے. اور بہت سارے جو لوگ ایتھیسٹ ہونے کی طرف جا رہے تھے وہ واپس سے دین کی طرف. آپ کی جب آپ نے کتاب لکھی جی آپ سے متاثر ہو کے یا انفلوئنس ہو گئے کچھ لوگ, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کتاب کی طرف لوگ آئے یا صوفیزم کی طرف یا بزرگوں کے پاس بیٹھنا, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, آپ کی کمیونٹی کے دوستوں نے جی جی کوئی آپ نے فیل کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ اس میں جو میری بک لانچ سیرمنی تھی اس کی ویڈیو نکال کے دیکھیں تو ایٹ لیسٹ میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان میں سے 25% تو آپ خود آتھرز ہیں. اچھا گڈ. تو وہ جو ہے ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا کیونکہ وہ نا اس ٹائم اس ایج میں بریکٹ میں کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر رہا تھا بک لکھنے والا اور وہ سارا. وہ اسپیسیفکلی اس ٹاپک کے اوپر تو بالکل ہی مشکل. جی بالکل ایسے ہی ہے. میرے خیال میں اس ٹائم کسی بھی ٹاپک پہ کوئی خاص بک لکھنے والا کام نہیں ہو رہا تھا. کتنی ایج میں یہ والا جو ہے؟ یہ میں 22 ایئرس کا تھا جب میں نے یہ بک لکھی تھی. تو اس ٹائم کہ جو جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب, قاسم علی شاہ صاحب اور ان سب نے بڑا مجھے جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی میری. پھر جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنی زیادہ جو ہے یہ پروموٹ کی جا رہی ہے چیز اور اتنی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, پھر اس سے لوگوں کا جو ہے نا ایک وہ مائنڈ بنا کہ ہاں یار یہ اچھا کام ہے, یہ اس سے جو ہے نا ہمیں جو جن کو فیم چاہیے ہوتا ہے ان کو فیم بھی ملے گا, جن کو عزت چاہیے ان کو عزت بھی ملے گی, تو یہ کر لینا چاہیے. تو آپ کی بک لانچنگ پہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ ایک بھرپور لوگوں نے آڈینس وہاں پہ پہنچی, خود پہنچی جن کو آپ نے بلایا بھی نہیں تھا. جی جی. تو وہ تو ذرا مجھے واقعہ بتائیں الحمراء میں اس طرح کا ایونٹ ہونا, ایک عام بچے کی بک کے اوپر اتنے ہاں جی بڑے لوگوں کا آنا. ان دنوں نا کوئی پولیٹیکل ایشوز چل رہے تھے ایک جماعت کے, تو ہم تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا لوگوں کا. اور بلکہ اس میں جو ہمارے پاس ہوسٹ کر رہے تھے قمر بھائی, وہ اسلام آباد سے انہوں نے ٹریول کرنا تھا تو رستے وغیرہ بھی بند تھے, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کیا آپ 1-2 دن پہلے ہی آ جائیں کہ ہاں جی. تو ان کو بھی ہم نے 1-2 دن پہلے بلا لیا. اسی طرح 1-2 میرے اور دوست ہیں ان کو بھی میں نے کہا چلا جو میں اصل میں اس نظریے سے بلا رہا تھا کہ یار کچھ تو لوگ اکٹھے ہوں تاکہ میں اکیلا ہی نہ ہوں. تو لیکن جب ہم پہنچے تو یعنی کہ میرے پہنچنے سے پہلے مجھے وہاں سے ہمارے بھائی ہیں عمر صاحب بھائی, ان کا کال آئی کہ اسامہ بھائی آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں. میں نے کہا جی میں تو آ رہا ہوں بس 10 منٹ. ان کو ہال فل ہے بالکل. میں نے کہا ہال کیسے فل ہے, لوگ کیسے آ گئے اتنے. اور واقعی جب میں پہنچا تو وہ بالکل ہال فل. پھر اس کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اپنی وہ اسپیچ میں اس کا اظہار کیا کہ جی میں تو بڑا حیران ہوں اور بڑا پر امید ہوا ہوں کہ میں تو ہر طرف جو ہے وہ ایک شور ہی سنتا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہی نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ مجھے جو ہے وہ بڑی امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اتنے سارے نوجوان تصوف کے موضوع پر جو ہے وہ سننے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو نا کام کرنا آنا چاہیے, کہ کام کرنا آنا بھی چاہیے اور کام کرنا بھی چاہیے, کہ یہ ارسپیکٹیو کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے سوچ تو آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نہیں سوچتے, سوچ تو آتی ہے, سب کو آتی ہے. لیکن نا اس سے تھوڑا سا اوپر سوچ لینا چاہیے کہ ہم
وہ اپنے بابا حصے کا کام ہاں اپنے حصے کا، وہ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، کہ ہمارا کام ہے کہ اپنے حصے کا کام کر دینا، باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جیسا اس کو لے کے جانا چاہتا ہے، اس کا اللہ چاہے گا تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا، اللہ چاہے گا نہیں آئے گا، اس کا اجر ہمیں آخرت میں مل جائے گا. تو ہم اپنا جو کام ہے وہ نیک نیت سے اسامہ بھائی ایک عام نوجوان جو ابھی میٹرک میں ہے، انڈر میٹرک ہے، ایف اے میں ہے، اگر اس کو آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے اگر وہ بک کی طرف راغب ہونا چاہے، کس طرح اس کو اپنی ایکٹیویٹیز کو کرنا پڑے گا؟ اصل میں سب سے پہلی جو اس میں بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی اوریجنلٹی، آپ نا اس میں کچھ بننے کی کوشش نہ کریں، جیسے آپ ہیں جو آپ ہیں آپ اسی طرح اپنے جو ہے نا اسی چیز کو لے کے چلیں آگے. سارا دن اداس بیٹھا رہتا ہے نا تو اور وہ خوشی کے کوئی خوشی پہ مضمون نہ لکھنا شروع کر دیں، وہ اپنے اس فیل پہ لکھے جس پہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے، اچھا لکھ سکے گا نا، ہاں کہ وہ اندر کی بات لکھ رہے جو جس کو ایک چیز پتہ ہی نہیں ہے، جو اس کے لیے ان نون ہے، وہ خالی انٹلیکچوئل بننے کے لیے یا انٹلیکچوئل شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو نا ان موضوعات کو نہ چھیڑے جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایسا انفارچونیٹلی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک چیز کا نہیں پتہ اور آپ اس پہ لکھنا یا بولنا شروع یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں نوجوان کہ یار ہم اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں آپ آ کے نا پھنس جاتے ہیں. پھنس سے مراد یہ جاتے ہیں کہ وہ اس پہ آپ سے کراس کوشچننگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے نا، آپ نے اگر تو کہیں نہ کہیں سے وہ چیز کاپی کر لی تھی یا بس ایسی اس ٹائم بات آئی اور آپ نے کر دی، تو اس کے آپ کراس کوشچن میں اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے کبھی بھی آپ. تو آتھر کی جو ہے نا جو بھی لکھنے والا ہے اس کے اپنے سبجیکٹ پہ یا اس نے چاہے ایک لائن بھی لکھی ہے نا تو اس پہ اس کی اتنی گرپ ہونی چاہیے کہ اگلے کو وہ مطمئن کر دے کہ یہ میں نے اس لیے لکھی تھی اور اس کے پیچھے پورا یہ سینیریو ہے میرا. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو خود اوریجنل ہوگا، جس نے اپنے مائنڈ سے اور سب کچھ جو ہے نا اپنا فوکس کر کے وہ چیز لکھی ہوگی. یہ کوئی فیک یا کوئی جو ہپوکریٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں لکھ سکتا یہ چیز. یہ سب سے اس میں کی ہے. اور باقی جہاں تک لینگویج کی اور وہ ساری بات ہے کہ آپ کو اس کے ڈیکورم کا پتہ ہو تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آج کل تو ہمارے پاس ٹولز، اب تو یہ اے آئی بھی آ گیا ہے، اس کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو وہ آپ کا جو بھی مضمون ہے وہ آپ کو صحیح کر کے دے دیتا ہے. اور لوگ لے بھی رہے ہیں اس سے ہیلپ، اور لینی بھی چاہیے. بہت سارے لوگ اس کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ کے جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہ آپ خود ایک لکھیں اور اسے کہیں جی اس کو ٹھیک کر دیں. تو وہ جب آپ کے پاس ایک ٹول ہے تو آپ اس کو یوز کرنا چاہیے. اس میں آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہوتا کبھی بھی. بہت سارے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول کمپرومائز ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. وہ بلکہ آپ کی آڈینس تک ایک کلیئر مزید میسیج جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ ہیومن ایررز آتے ہی آتے ہیں. ڈیفینیٹلی اے آئی بھی ایررز کرتا ہے. تو جہاں ہم نے ایرر کیا ہوتا ہے وہ اے آئی ٹھیک کر دیتا ہے، جہاں اے آئی نے ایرر کیا ہوتا ہے وہ ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا سا ایک اے آئی کو گائیڈ کر کے آپ نے چلانا ہے. ہاں بڑی اچھی سی ایک چیز آگے جائے گی. تو جو نئے لکھنے والے، جیسے آپ نے سوال کیا، نئے لکھنے والے اور سارے جو نئے آتھر بننا چاہ رہے ہیں، تو آپ ضرور لکھیں، آپ ضرور کام کریں. اے آئی کی ہیلپ لیں، ٹیچرز کی ہیلپ لیں، جنہوں نے پہلے لکھا ہوا ہے ان کی ہیلپ لیں. اور میں آپ کو اس میں ایک چیز مزید ایڈ کروں کہ نا یہ واحد ایسی فیلڈ ہے لکھنے والی کہ جس میں ایک دوسرے کی سارے ہیلپ کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی بزنس ہو، کوئی اور چیز ہو نا، اس میں سب ایک دوسرے کو کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں. تو میں نے ایٹ لیسٹ میں نے جو ہے نا اس میں یہ دیکھا کہ میں نے جس کو بھی اپنی ہیلپ کے لیے کال کی کہ جی مجھے یہ میرا ٹاپک ہے اور اس کے متعلق میں لکھنا چاہ رہا ہوں اور مجھے تھوڑا سا آپ گائیڈ چاہیے یا گائیڈ چاہیے جی، تو انہوں نے اس طرح سے کی کہ جیسے کہ وہ اپنا کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ مجھے بتایا. بلکہ اس میں ذکر بھی ہے خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وصال ہوا ہے. تو ان سے میری بات ہوئی تو ان کی جو ہے وہ بڑی گرپ تھی مراقبہ سے ریلیٹڈ. تو ان کو میں نے کال کی، میں نے کہا جی میں اس طرح وہ آپ کا ایک پورا وہ ہے مراقبے پہ ایک آرٹیکل، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو ایز اٹ از جو ہے اپنی بک میں ایڈ کروں آپ کے آرٹیکل کو. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو لکھ کے دے دیا پبلک کو، اب یہ پبلک کی مرضی ہے جو مرضی کرے، پبلک پراپرٹی ہے جو مرضی کرے. میں نے کہا نہیں آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ یہ میں یوز کر لوں.
اپنی زبان سے. انہوں نے کہا جی میری ساری بک آپ اپنے نام سے چھاپ دیں, اسی طرح انہوں نے مجھے کہا. تو وہ حالانکہ مشکل ہے, بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بالکل کوئی چوری ہے. ایسی آپ کسی پینٹر کو لیں اور اسے کہیں جی یہ پینٹنگ میں اپنے نام سے جو ہے پبلش کروں گا, وہ کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا. تو یہ میں نے اسی فیلڈ میں رائٹرز کا ہی حوصلہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے لکھا ہوا جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کریں, اگر آپ اچھا کام کریں تو کریں. اسامہ بھائی, آپ کا میں نے دیکھا کہ واصف علی واصف صاحب ہمارے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے, ان کی فیملی کے ساتھ بڑا آپ کا لگاؤ ہے, آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں, ان کا اینول جو پروگرام ہوتا ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. جی جی. تو آپ یہاں سے نکل کے وہاں تک کیسے چل گئے؟ اتنی قربت واصف علی واصف صاحب کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ کیسے آپ نے بنائی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ان کی کوئی خاص نظر ہے, میری طرف سے تو میں تو کیا ہی کر سکتا ہوں. تو بس یہ ان کا خاص کرم ہے اور ان کی نگاہ ہے شاید. فقیر تو وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. میں ایک دفعہ آپ کے دربار شریف میں گیا, شاید غالباً پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ, تو ادھر وہ ایک بڑا سا فریم بلیک کلر کا تھا اور اس پہ وہ میں نعرہ مستانہ میں شوخی رندانہ, تو میں بڑا سنا ہوا, تو میں نے بہت دفعہ تھا, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ اس کا یہاں پہ کیا کام ہے لکھنے میں؟ وہ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یہ واصف صاحب نے لکھا ہوا ہے. اچھا واصف صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ تو اس ٹائم جو ہے نا میرے مائنڈ میں وہ ڈیولپ ہوا کہ شاید یہ نا شاعر تھے. پھر میں نے مجھ تک کچھ کوٹس پہنچے واصف صاحب کے, اچھا یہ لکھتے بھی تھے. پھر میرا کاشف صاحب سے ایک انٹریکشن ہوا, وہاں پہ کاشف صاحب سے جب واصف صاحب کی باتیں سنی تو وہ مزید انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر واصف صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کیں, پتہ چلا کہ یہ شاعر اور آتھر اور ان سب سے بڑے کوئی چیز ہیں. تو پھر اس بڑے چیز کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مزید پڑھا, مزید جاننے کی کوشش کی, تو پتہ چلا کہ واصف صاحب جو ہیں وہ قطب الاقطاب ہیں. اور واصف صاحب کے مجلس میں جو ایک محفل لگا کرتی تھی, اس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ واصف صاحب بیٹھا کرتے تھے اور نیچے جو ہے نا وہ مختلف لوگ بیٹھا کرتے تھے, اور وہ سارے آفیشیلز ہوتے تھے, گورنمنٹ آفیشیلز اور اس طرح کے لیول لوگ جی. تو وہ سوال کیا کرتے تھے واصف صاحب سے. واصف صاحب سے ایک نے سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سوال کرو, یہ تو آپ اصل میں دعویٰ کر رہے ہیں سلومی کا کہ پوچھو مجھ سے. تو یہ دعویٰ تو آپ سے پہلے حضرت علی نے کیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھو ہم جو ہے نا وہ سارے ایک چینل سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو یہ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا اس کا جواب اس چینل سے آتا ہے. واہ واہ کیا. تو انہوں نے کہا یعنی کہ میں نہیں وہ جواب دے رہا, انہوں نے کہا وہ ادھر سے آتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اچھا پھر آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے چینل کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مولائی چینل. واہ, تو بہت خوبصورت, یعنی کہ مولا علی المرتضیٰ سے. کیا بات. یہ جو تجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں, یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں, تو یہ ان میں کوئی اور ہی بول رہا ہوتا ہے. کیا بات. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے نا کوئی اپنے کچھ بندے اپنے ریپریزنٹیٹیوز رکھے ہوتے ہیں کہ جو جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے سوالوں کے جواب دینا. تو واصف صاحب اپنے دور کے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو تھے کہ جو اپنے اس ٹائم کی جو مخلوق تھی نا اس کے انہوں نے جتنے سوالات تھے ان کے جوابات دیے. اور واصف صاحب کے جو جوابات ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ آج سے کچھ 100 سال بعد بھی ان کو سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے لیے ہی ہے, یہ تو آج کا مسئلہ ہے, یہ آج سے 100 سال پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ 100 سال پہلے تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ واصف صاحب نے ایک دور اندیشی, ہاں جی دور اندیشی بھی, اور وہ شاید ان کی جو نگاہ تھی نا وہ تو پتہ نہیں کہاں تک جاتی تھی. تو وہ اپنے ایک لمیٹڈ ٹائم سپین میں ان لمیٹڈ کوسچنس کے آنسرز دے چکے ہیں, اور ان لمیٹڈ ٹائم سپین کے لیے دے چکے ہیں کہ جو کہ شاید رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ پوری وہ راہ ہدایت ہے. واصف علی واصف صاحب کے جی دربار میں یا ان کی پوری سسٹم کو آپ رن کرتے ہیں, تو اگر کوئی ایک نوجوان اس محفل میں یا اس صحبت میں بیٹھنا چاہے تو کیا ان کا طریقہ کار ہے, کس طرح لوگ اس محفل میں آ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی صحبت سے فائدہ اٹھا سکیں؟ سب سے پہلی بات تو میں اس کو رن نہیں کرتا, رن جو ہے وہ صاحبزادہ کاشف صاحب کرتے ہیں اس کو. آپ اسسٹ کرتے ہیں؟ میں ہاں جی بالکل ان کو اسسٹ کہہ لیں, یا وہاں پہ جو ہے وہ ایک خادم کے طور پہ ڈیوٹی کرتا ہوں. تو
اس میں دیکھیں جی جو ولی کا جو دربار ہوتا ہے وہ تو سب کے لیے کھلا ہے. وہ تو جو یہ تو تصوف کا خاصہ ہے کہ وہاں پہ کسی سے دین فرقہ کچھ نہیں پوچھا جاتا, وہاں سب کو ویلکم کیا جاتا ہے. کہ وہ جو ہے نا تصوف میں یہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے اس کے دین سے متعلق سوال کریں. وہ پہلے اس کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا اس کو راضی کرتے ہیں. اس سے دین کا یا کوئی سوال نہیں کرتے, وہ خود چاہے تو وہ الگ بات ہے. تو یہ جو ولی کا مزار ہوتا ہے نا یہ سب کے لیے اوپن ہے. تو واسطہ صاحب کی بھی اسی طرح محافل ہوتی ہیں مختلف سال میں, جیسے عرس کی محفل ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد 15 جنوری کو آپ کی ولادت کی محفل ہوتی ہے, اور ہر جمعرات کی جمعرات بھی ایک چھوٹی سی محفل ہوتی ہے, اور ہر مہینے کے پہلے اتوار کو سعادت کاشف صاحب کے گھر کیسٹ محفل ہوتی ہے صبح 9 سے 10 بجے. تو مختلف موقع ہیں, لوگ آ سکتے ہیں, جب مرضی آ سکتے ہیں, اور دربار شریف ویسے ہی اوپن ہے, سب کے لیے اوپن ہے, وہ تو کوئی بھی اس میں آ سکتے ہیں. خاص طور پہ جو نوجوانوں کی بات کی آپ نے, تو جو واسطہ صاحب کے دربار شریف پہ آنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے, لیکن جو نئے ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ یہ شاید آپ اگر ہمارے پاس وزٹ کریں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ یہ شاید پہلا ایسا دربار ہوگا یا واحد ایسا دربار ہوگا پاکستان کا کہ جہاں پہ آپ کو تقریباً 90% انٹلیکچوئلز ہی ملیں گے, اور آپ کو ڈاکٹرز نظر آئیں گے, پروفیسرز نظر آئیں گے, آپ کو انجینئرز نظر آئیں گے, یعنی کہ اپنی اپنی فیلڈ میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ سارے ادھر نظر آئیں گے آپ کو. اچھا. اور یہ سارا جو پورا ایک طبقہ کہیں اس کو, یہ پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے, کیونکہ واسطہ صاحب کے پاس آتا ہی وہ ہے کہ جو واسطہ صاحب کو پڑھ کے آئے ہیں. کیونکہ واسطہ صاحب نے جو ایک روایتی بیعت کا یا سلسلے کا سسٹم ہے نا وہ تھا ہی نہیں. واسطہ صاحب اس کو مانتے ہی نہیں تھے. واسطہ صاحب کا ایک اپنا قول ہے, واسطہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کی نبوت موروثی نہیں ہے تو پیر کی ولایت کیسے موروثی ہوگی. تو واسطہ صاحب جو ہے اس طرح بیعت پہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے, اور اس لیے واسطہ صاحب کا اس طرح سے سلسلہ نہیں ہے جس طرح سے باقی درگاہوں پہ ہے. اور یہاں پہ آتا ہی وہ ہے کہ جو واسطہ صاحب کے کوٹ سے, واسطہ صاحب کی شاعری سے متاثر ہو یا ان کے سوال جواب سے جو ہے متاثر ہو کر آئے ہیں. تو اس لیے یہ جو پورا ایک سیٹ اپ ہے نا یہ آپ کو ویسے ہی بڑا فیسینیٹ کرے گا, یعنی کہ اس کا ایک ماحول ہی بہت اچھا ہے. اور میں نے یہ واحد ایسا دربار دیکھا ہے کہ آپ کبھی روٹین میں عام روٹین میں یہ بات کر رہا ہوں, ابھی آپ نام نہ لیجیے گا, بے شک میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ناظرین کو نا وہ واقعہ ضرور سنائیں جو آپ کے ساتھ ہو. عمرے پہ پہلی دفعہ جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک پروٹوکول کا انتظام میرے لیے ہوا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ بڑا حیرانگی ہوئی. میں جب خیر عمرے سے چلا گیا اور پھر جب واپس آیا تو تب بھی اسی طرح پراپر انتظام ہوتا ہے. جی جی جی. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا جی مجھے میری ملاقات کروائیں. تو انہوں نے کہا جی ایک ہمارے آفیسر ہیں تو انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے. خیر 1-2 دن بعد میں نے ان سے رابطہ کیا, میں انسسٹ کیا کہ میں نے ضرور ملنا. جی میں ان سے ملنے چلا گیا. اپنی یہ صوفیزم ڈیفائنڈ بک بھی میرے ساتھ تھی, میں ان کو جا کے دی. تو وہ بڑا ایک تو خوش ہوئے, اور وہ پہلے سے مجھے جانتے بھی تھے. یہ میرے لیے بڑی نئی بات تھی کہ اچھا یہ مجھے جانتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو واسطہ صاحب کے دربار پہ دیکھا ہے. کہ آپ بھی وہاں آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی میں بھی آتا ہوں. تو اگلے میں جو محفل تھی تو اس میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بالکل جو ہے نا وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں جا کے ملا ان سے, اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں نے خود جب ان کو انوائٹ کیا نیکسٹ ٹائم کہ وہ اپنے ہاں جی وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے. تو میں نے کہا جی یہ اب کیا تھا؟ اور وہ جی پہلے تو میں خود آتا تھا, اب آپ نے بلایا تو اس لیے مجھے اس طرح آفیشیل طریقے سے آنا پڑا ہے. تو میں نے کہا جی اب آپ خود ہی اپنے طریقے سے ہی آیا کریں, ہم آپ کو دوبارہ ایسے نہیں بلائیں گے. تو کیونکہ سب کی ایک اپنی اپنی عقیدت ہے, اور سب کا ایک اپنا جو ہے نا وہ واسطہ صاحب سے لگاؤ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا, اپنی وہ اتھارٹی اور وہ چیزیں نہیں دکھانا چاہتا وہاں پہ کہ جی یہ ہم کوئی بڑے کچھ ہیں. وہ واسطہ صاحب کو ہی بڑا سمجھتے ہیں اپنا کہ یہی ہمارے سب کچھ ہیں. عام جو کامن مین ہے جی جی وہ اس چیز کو کیسے سمجھے کہ تصوف اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. وہ شاید اس کے اوپر بات کرنے کو بھی ڈرے, یا اس کو سمجھنا بھی لوگ مناسب نہیں سمجھتے, یا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے لوگوں کا شاید کام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام کامن مین بھی اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا آپ کی
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے نا تصوف کو سمجھنا ہوگا کہ تصوف ایکچوئل میں ہے کیا. تصوف جو ہے نا ایک رستہ ہے. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ شریف میں آتے ہیں کہ صراط مستقیم، سیدھا راہ. تو یہ آپ سمجھیں کہ سیدھا راہ ہے. اس میں شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ 4 ایلیمنٹ ہیں. اس میں سے کوئی ایک بھی مس ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ تصوف پر پورا نہیں اترتا. اب یہ کیا ہے، کیسے ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ تصوف جو راہ ہے نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھی جا رہی ہے ڈیوٹی سمجھ کے، صرف کہ یہ فرض ہے جی پڑھ لیا، فرض ہے جی پڑھ لی. اب ایک نماز پڑھی جا رہی ہے کہ خالصتاً اس میں کوئی کہیں بھی یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جی مجھے وہ پیسے چاہیے یا میرا کاروبار چل جائے گا تو اس لیے نماز پڑھنی ہے، یا مجھے جنت کی بھی ایٹ لیسٹ لالچ نہیں ہے. خالصتاً اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہوگا میرے سے. تو اب وہ جو ایک صرف ڈیوٹی سمجھ کے وہ جو ایسے ایسے کیے جا رہے ہیں، وہ جو فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ہاں جی صرف فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور جو عشق سے پڑھ رہا ہے، ان دونوں نمازوں میں فرق ہے. ادا دونوں ہو رہی ہیں لیکن فرق دونوں میں ہے. اب ہر اپنی عبادت میں جو عشق کا فیکٹر لے آنا جو ہے نا، وہ تصوف ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس میں کہیں کوئی ایلیمنٹ دکھاوے کا یا اپنی ذاتی لالچ کا نہ ہو، جنت کا جی اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترک دنیا کا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دنیا چھوڑ دیں انہیں، جبکہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ترک دنیا کی. بالکل آپ نے آپ نے غار حرا میں اگر جا کے عبادت کی ہے، یا جو ہے وہ کسی اور جگہ جا کر اکیلے پن میں عبادت کی ہے، تو وہ بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے کیے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ مہینوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے آپ چلے گئے. اب باقی معاملہ جی آپ بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے عبادت کرتے تھے، وہاں جایا کرتے تھے اور آ جایا کرتے تھے. اور آپ کی حیات میں بھی یہ ہمیں مستند احادیث سے ملتا ہے کہ مختلف بڑے جلیل القدر صحابہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارا جو ہے نا دنیا میں دل نہیں لگتا، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں اور ہم خوشبوئیں لگانا چھوڑ دیں اور اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ترک دنیا ہے، یہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے تمہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا حکم نہیں دیا. تو تصوف جو نام ہے وہ ہے ہی اسی چیز کا کہ آپ نے دنیا اور دین دونوں کو لے کے چلنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دونوں پر پورا اترنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے جو اپنے دینی دنیاوی معاملات بھی ہیں نا، ان کو بھی اس نظریے سے کرنا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو. اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا عشق کا فیکٹر جو ہے وہ لے کر آئیں لازمی، نہ کہ اس کو فرض سمجھ کے یا ڈیوٹی سمجھ کے. دیکھیں نا ڈیوٹی سمجھ کے بھی، اور کچھ لوگ تو آپ کا اب سامنے ہے کہ ایسے ٹریٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنے بزنس کو یا سب چیزوں کو کہ بس یہی سب کچھ ہی ہے. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے. وہ جو اگلی لائف ہے وہ سب کچھ ہے. یہ تو کوئی کتنا ہی جی لے گا، 60 سال 70 سال، بہت حد 100 سال جی لے گا. وہ ایک لائف ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. تو صرف اگر آپ یہ امیجن کر لیں کہ ایک ہم اس لائف کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو اینڈ لیس ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونی، اور یہ ایک ہم جو ابھی جس فیز سے گزرے ہیں یہ ٹیسٹ فیز ہے. تو آپ بہت ساری چیزوں کو میں کرنے میں جو ہے نا وہ ویز چینج کر لیں گے اس کے. تو یہ اس طرف جانے کا جو ہے ایک بڑا بہترین رستہ جو ہے وہ، اور مناسب جس کو ہم رستہ کہیں، اعتدال والا رستہ کہیں، وہ تصوف ہے. کہ آپ اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کا انٹریکشن لوگوں سے تو ہونا ہی ہونا ہے، مخلوق خدا سے تو آپ بچ نہیں سکتے. سب ہم لوگ انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھتے ہیں بزرگوں کی محفل میں تو محفلیں لگی ہوتی ہیں. جی نہیں، دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سب ہم انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب آپ کے پاس میں آیا ہوں انٹرویو دینے، اگر میں نہ آتا تو کوئی اور آ جاتا، تو آپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی سے جو ہے وہ آپ ڈیپینڈنٹ تو ہیں.
اور کوئی کیمرے والا نہیں ہوگا تو وہ کیمرے والا آپ پہ، آپ کیمرے والے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس طرح پوری ایک چین ہے. تو اگر ہم اپنے یہ آپس کے جو یہ ایک ہماری چین ہے اسی میں پیار، محبت، خلوص اور آسانیاں لے کے آئیں گے تو، اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو یہ بھی ایک آپ دین کا ہی کام کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے جو ہے وہ آخرت بن رہی ہے. تو یہ جو ہے نا تصوف بیسیکلی یہ ہے ہی سارا آسانیاں بانٹنے کا نام، کہ آپ اپنے چیزوں میں آسانیاں اور سب کچھ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور اللہ جو ہے وہ میرے لیے بھی آسانیاں کرے گا. تو یہ جو ہے نا ایک پرسپیکٹیو جو ہے، یہ پورا تصوف کا وہ پرسپیکٹیو ہے. یہ جو تصوف کا راستہ ہے، جی، آسانیاں بانٹنے والا جو راستہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس راستے پر چلنے کے لیے جی کیا بزرگوں کی محفل میں بیٹھنا ضروری ہے، کتاب پڑھنا ضروری ہے، یا اس طرح کی صحبت میں جانا ضروری ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے اس راستے پہ بندہ چل سکتا ہے؟ اچھا، میں اس پہ نا میرے اپنے ذاتی طور پہ 2 پرسپیکٹیوز ہیں مختلف. اب یہ ایک بندے کا ایک پرسپیکٹیو ہونا چاہیے، لیکن میرے 2 مختلف پرسپیکٹیو ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اکیلے پن میں بھی جو ہے وہ اس راستے پر چل جاتا ہے، کہ وہ خود ہی بس اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس میں اس نے اپنے آپ کو فوکسڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس نے دنیاوی معاملات بھی بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ، اور دینی معاملات بھی پیرل چل رہا ہے، دونوں پیرل چل رہا ہے اور سارا، تو وہ بھی بڑا اچھا اس راہ پہ چل رہے تھے. اور ایک ہے کہ جس نے اولیاء اکرام کی اور بزرگوں کی، اور یا پھر بزرگوں کی نہیں تو بزرگوں کے ساتھ رہنے والوں کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، تو وہ بھی یا شاید وہ زیادہ جو ہے نا بہتر طریقے سے تصوف کی راہ پر چل سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے گائیڈز پھر مل جاتے ہیں اس کو، کہ وہ کہیں بھی ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے تو وہ اس کو ذرا ٹریک پہ لے آتے ہیں کہ بھائی نہیں تم ادھر ادھر نہیں جا سکتے. تو جو یہ راستہ ہے نا جی، یہ راستہ ہی پورا خیر کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں نا کتنی آسانی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو ابھی اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا انٹل اور انلیس وہ گناہ کر نہ لے. لیکن وہیں ایک شخص ہے کہ جس نے کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے تو اس کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ انٹل اور انلیس گناہ کریں گے نہیں تب تک آپ کو اس کا گناہ نہیں ملنا، اور آپ ایک خیال صرف ڈیولپ کر رہے ہیں نیکی کرنے کا تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا. تو یہ جو ایک خیال میں رہنا ہے نا، خیر کے خیال میں، تو وہی بڑا جو ہے وہ یہ بڑا خوبصورت جملہ، خیال میں رہنا بھی ایک جو ہے نا، کیونکہ اصل بات ہی ساری خیال کی ہے نا، کہ اگر آپ کا خیال پازیٹیو رہتا ہے تو آپ اس راہ پہ چلیں گے. اور خیال پازیٹیو رہتا ہی تب ہے کہ جب آپ کی صحبت اس طرح کی ہوتی ہے. اب آپ کی صحبت ہی خراب ہے تو پھر تو آپ اس میں جو ہے وہ نہیں رہ سکتے اس راہ پر، آپ انٹل کچھ بھی کرنے کے وہ آپ چینج ہو جائیں گے. اور صحبت جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ میجورٹی جو ہے وہ ایک طرح کی اور مائنورٹی جو ہے وہ دوسری طرح کی ہے تو مائنورٹی میجورٹی میں چینج ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص کی ساری صحبت بھی دیکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہزاروں کو چینج کر رہے ہیں. واصف صاحب کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے اور مختلف بزرگوں کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. تو یہ جو یہ بیسیکلی نا وہ واصف صاحب کا یہ ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ولی کا مزار ہوتا ہے نا وہ خیال بانٹنے کا جو ہے نا وہ ایک ٹیلی گرام آفس ہوتا ہے، سمجھیں کہ وہاں سے خیال بانٹے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیالات کی جو اصلاح ہے نا یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. میری ایک اور بک ہے ڈپریشن اینڈ انزائٹی پہ، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ دیکھیں تو ڈپریشن اینڈ انزائٹی جو ہے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی خیال ہی ہے نا. ہاں، آپ کا خیال جو ہے وہ مس لیڈ ہو گیا کہیں پہ تو آپ بھٹک گئے. وہ اس لیے واصف فرماتے ہیں نا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. جتنا خیال اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا تو حال اچھا ہوگا. جی کیا بات. اب آپ دیکھیں نا کہ مختلف جگہوں پہ کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں ہے. اب میں کئی سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے میں نے ڈیٹیل میں ان سے گفتگو کی، اور آپ یقین کریں
کہ جو ان کے مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں ہی نہیں، لیکن وہ ان مسئلوں کو انہوں نے اتنا دماغ میں اپنے الجھا لیا ہے ہیوی کیا ہوا کہ وہ انفارچونیٹلی بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے، اتنے سویر ہو چکے ہوئے ہیں. صرف کیا ہے کہ وہ جو ایک خیال آ رہا تھا اس کو وہ مس لیڈ ہوا وہ خیال، اور وہ بگڑتا تقوید پڑ گیا اور وہ جو ایک اس نے روح کو بھی بیمار کیا اور اس نے جسم کو بھی بیمار کیا، وہ دونوں چیزیں بیمار ہو گئیں. تو یہ جو ہے نا خیال بڑا ضروری ہے خیال کو درست کرنا، اور یہ صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. سامنے بہت خوبصورت. اچھا یہ بتائیں، آج کے دور میں ہماری تو قسمت نہیں تھی کہ ہم واصف صاحب جیسے بڑے لوگوں کو دیکھ لیتے یا ان کی صحبت میں بیٹھ سکتے. آپ کی نظر میں آج کے دور میں کوئی واصف علی واصف، کوئی اشفاق احمد یا اس طرح کے بڑے لوگ موجود ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ تو ہر دور میں موجود تو ہوتے ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور آج کے دور میں بھی بڑے ایسے بزرگ موجود ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ اللہ والے کی کیا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، بس سمپل. اب اس کا کنڈکٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، وہ ایسے وہ جی سنت کے مطابق کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے کہتے ہیں نہیں. بالکل ٹھیک. اگر آپ کو کسی شخص کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے تو وہ اللہ والا ہے. آج کے جو پرفتن دور ہے نا اس میں آپ کے لیے بس یہی کافی ہے کہ کیونکہ دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ سب کی ڈیوٹیز مختلف ہی ہوتی ہیں. کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کچھ ظاہر نہیں کرتے ہیں. کچھ اپنے آپ نے بتایا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اس طرح بیٹھے ہیں، کچھ اس طرح ہوتے ہیں. اب اس طرح کے بھی تو ولی ہیں نا. اب خالی ولی وہ تو نہیں ہوتا کہ جس کے ہزاروں مرید ہیں. اب واسطہ صاحب کے تو بظاہر تو اس طرح سے تو مرید میرا نہیں خیال ہے کوئی ہیں، لیکن ولی ہیں واسطہ صاحب اتنے بڑے ولی ہیں. اس طرح کئی ایسے ہیں کہ جن کے بظاہر مریدین. آج کے دور میں ابھی آپ کی نظر میں کون سے ایسے بزرگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے؟ کوئی آج کے ولی اللہ آپ کی نظر میں؟ بہت سارے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا نام لیا، آپ تشریف فرما ہیں اس ٹائم. اور ان کے علاوہ ہم پاک پتن شریف کے جتنے سجادگان ہیں، اس طرح مختلف درگاہوں کے سجادگان ہیں، وہاں پر بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. جامعہ فریدیہ ساہیوال، پیر مظہر فرید شاہ صاحب بڑا نام ہے. تو اس طرح کے رہنما تو ہر جگہ موجود ہیں جو اصلاح کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں نا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ آپ کی خیال کی تو اصلاح کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کے سوالات کے جوابات دینے آتے ہیں. بالکل ہی. کہ اگر کوئی آپ کے سوالات کے جوابات ہی نہیں دے رہا نا، آپ کو کنفیوز چھوڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو کوئی دوسرا تلاش کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے پایا ہے کہ یار یہ واقعی جو ہے نا وہ انسان کی جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا اسامہ بھائی، آپ ایک کاروباری فیملی سے آپ کا لنک ہے، بیک گراؤنڈ آپ کی بزنس فیملی ہے، تو کیا بزنس فیملی کا نوجوان اس فیلڈ میں کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کاروبار میں فٹ ہیں اور اس طرح کی کمیونٹی میں بیٹھتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ گھر والے آپ کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کاروبار چھوڑ کے تو یا کہ یہاں صوفیزم میں پڑے ہوئے ہیں، یا کس طرح یہ دونوں چیزوں کو آپ جو ہے نا ایکول لے کے چل سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو جس سے پہلے کہا نا کہ یہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ نے دنیا اور دین دونوں کو لے کے چلنا ہے. اس میں کوئی ایک چیز بھی آپ نگیٹ تو کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارے بہت سارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تقریباً سب نے ہی اپنے اپنے جو ہیں کاروبار بھی کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے نا وہ یہ بات تو کہیں بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ ایک طرف لگیں بس، کیونکہ ایک طرف لگنا ہی نہیں ہے نا، ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر والوں کے بھی حقوق پورے نہ کریں، اپنے محلے داروں کے بھی حقوق پورے نہ کریں، کسی کے بھی حقوق پورے نہ کریں اور اب بس ایک مسلح پہ بیٹھ جائیں اور بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. وہ بھی سب کے
اگر کسی کا حقوق پورا نہیں ہو رہا تو وہ الٹا جو ہے وہ آپ کو وہ اللہ اللہ کرنا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ نقصان دے رہا ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے لے کر ہی سب کو ساتھ چلنا ہے. تو اس لیے مجھے بھی جو ہے وہ جو میرا بزنس ٹائم ہے وہ بزنس ٹائم ہے. اور جو کیا اس فیلڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس متاثر ہوتا ہے یا سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل آتی ہے آپ کو پیش کرنے میں, بزنس کو ٹائم دینے میں اس فیلڈ کے ساتھ؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارا عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یا جو اس لائن کے لوگ ہیں شاید وہ کاروبار نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جی میں وہی عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ایک پرسپیکٹیو ہے نا مائنڈ سیٹ وہ یہ بنا ہوا ہے کہ شاید یہ لوگ چندوں پہ گزارا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ایسے ہی, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ایسے لوگ بھی نہیں ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کا واقعی گزارا بھی انہی چیزوں پہ ہی ہے. لیکن بہت ساری جو کمیونٹی ہے وہ اس پہ نہیں ریلائی کرتی بالکل بھی. وہ سارے بزنس کرتے ہیں, سارے کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ جاب کرتا ہے. میں اتنے میرے اپنے دوست ہیں کچھ جو باقاعدہ جن کے پورے پورے سلسلے ہیں وہ جابس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور تو ایسے لوگ بالکل موجود ہیں کہ جو ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور یہ پورا سلسلہ بھی لے کے چلتے ہیں. تو کیونکہ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے بزنس ایک ڈیوٹی ہے, فل ٹائم جاب ہے, فل ٹائم ایک کام ہے, اسی طرح یہ بھی ایک پورا کام ہے. تو ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی اصل مہارت ہے. تو اس لیے ہر بندہ یہ کرتا بھی نہیں ہے. مشکل کام ہے. مشکل تو نہیں ہے, جب بندہ چل پڑتا ہے تو پھر کیا مشکل, جب اللہ تعالیٰ ساتھ تو پھر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہے اور انہی کی عطا ہے سب کچھ. وہ خود ہی جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں. اسلام بھائی, آپ کا اس فیلڈ کے ساتھ ساتھ یہ بڑا زبردست آپ یہ کام کر رہے ہیں تصوف کے اوپر, یہ دین کا کام, اور یہ بڑا موٹیویشن ہے نوجوانوں کے لیے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ تبرکات جو ہے نا اس کی کلیکشن آپ کے پاس بہت جو ہے نا وہ زبردست قسم کی سلیکشن ہے. جی الحمدللہ. تو وہ کیا اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ آپ کو شوق کیسے ہوا, اور یہ تبرکات کون کون سے آپ کے پاس ہیں, کہاں کہاں سے کس کس ملک سے لے کے آئے ہیں, کیا آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے میرے پاس جو ہیں تبرکات وہ اراؤنڈ کوئی 70+ تبرکات تشریف فرمائے الحمدللہ. اور اس میں مختلف جو ہے وہ تبرکات ہیں. بیسیکلی شروع یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا تھا کہ میرے پاس ایک میری دادی نے مجھے جو ہے نا وہ غلاف کعبہ کا پیس دیا. تو وہ میں بڑا اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھتا تھا, اس کو وہ عطر وغیرہ لگانا اور اس کو سارا. تو شوق تو ڈیولپ وہیں سے ہوا, لیکن بس میرے پاس ایک وہی تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پھر ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو وہ ایک سلسلے کے جو ہیں وہ شیخ بھی ہیں. تو میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ان سے بات ہو رہی تھی تبرکات کی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ بات کی کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ منہ مبارک عطا کریں گے. سوری کیا چیز؟ منہ مبارک, حضور کا بال مبارک. اچھا واہ. تو میں جو ہے وہ بڑا اس ٹائم ہوا, لیکن مجھے ساتھ نا تھوڑا سا دل میں یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے ابھی کہہ تو دیا, پتہ نہیں یہ کریں گے یا نہیں, کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی نہیں مجھے پتہ تھا. پھر وہ جب میں نکلا ان کے گھر سے تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے. تو میں نے کہا جی وہ آپ نے اندر ایک بات کی تھی تو وہ آپ نے صحیح کہا تھا یا اس ٹائم ویسے ہی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نا بتائیں گے اس کے بارے میں. وہ پھر جو بھی معاملات تھے ان کے, انہوں نے وہ ایک ظاہری بات ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے وہ پورا کیا, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم آپ کو مبارک عطا کریں گے. تو میں بڑا خوش تھا. وہ ظاہری بات ہے وہ تو ایک بہت کیا اس سے بڑھ کر کوئی کیا ہی مانگ سکتا ہے. تو پوری دنیا کیا, ہاں جی ہر چیز مانگ لی, اس سے بڑا تو کوئی خزانہ ہی نہیں. میں بڑا خوش. تو میں نے اس کے باکس وغیرہ سارا تیار کیا اور وہ سارا. تو میں ان کے گھر جب ہم گئے تو وہ منہ مبارک ہوتا ہے ایک بال مبارک نا حضور کا, تو وہ جب آپ نکال رہے تھے اس کو نا وہاں سے, وہ ان کے پاس کیونکہ زیادہ تشریف فرما تھے, تو انہوں نے مجھے یوں کر کے نا ایسے کر کے دیکھا اور ایسے کر کے نا آنکھیں بند کر کے ایسے ایسے نا کیا. تو اب مجھے سمجھ نہیں, میں شاید میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید نا نہیں نکل رہے. تو میں نے اس پہ بھی راضی ہو گیا, میں نے کہا یہ بھی شاید اس میں کوئی بہتری والا. تو بعد انہوں نے بتایا کہ میں ایک منہ مبارک نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں نکل رہا تھا.
تو اس لیے آپ کو ہم نے 3 زلف مبارک جو ہے نا وہ عطا کی. پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پوری لے کر آئے میرے گھر منہ مبارک, اور وہ پھر ہم نے ایک اس کی سیپریٹ جگہ بنائی. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی انہوں نے مجھے بڑے پروٹوکولز بتائے کہ یہ آپ نے ان کا سب کا خیال رکھنا ہے اور سارا. تو یہ تو میں کر لوں گا, لیکن یہ بتائیں کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا جو ہے نا پراپر طریقے سے ادب کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یہ کیسے مجھے پتہ چلے گا؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیے گا آپ کے پاس نا مزید تبرکات آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی چلیں جی یہ تو آپ نے تو بڑا دل کر لیا ہے, آپ نے تو یہ مجھے عطا کر دیا ہے, لیکن اور کدھر سے آنے ہیں مجھے تو یہ سمجھائے نا. کہتے ہیں یہ آپ خود ہی دیکھیے گا. اور واقعی اس دن کے بعد ایسا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا تبرکات. تو اب الحمدللہ 70+ تبرکات ہیں, اور ہمارے پاس اب رکھنے کے لیے جگہ بڑی لمیٹیڈ ہے. تو اتنے زیادہ تبرکات ہیں, اور وہ باقاعدہ یعنی کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کے پورے شجرے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس ہیں سارے اور سب کچھ اوریجنل, یعنی جی اوریجنل سارے پروفس ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ کی کالی کملی مبارک کا ایک پیس ہے, اس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر مبارک کا ایک ٹکڑا مبارک ہے, اور آپ کے امام حضور کے امامہ شریف اور آپ کے جبہ مبارک کا ایک پیس ہے. اسی طرح مختلف اس طرح کے تبرکات جو ہیں وہ تشریف فرما ہے الحمدللہ. بہت بڑی سعادت ہے, الحمدللہ الحمدللہ. ہاں بھائی, تو اگر یہ جو تبرکات آپ کے پاس ہیں, جی اگر کوئی ہماری ویڈیو سے ویڈیو دیکھ کے کوئی ان کو دیکھنا چاہے تو کیا آپ کی جی پرمیشن ہے؟ بالکل بالکل. جی بالکل, ہماری محفل ہوتی ہے ہر مہینے کا جو پہلا سنڈے ہوتا ہے, اس میں عصر سے لے کے مغرب تک. تو سب آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. اوپن ہے سب, جی کوئی بھی آ سکتا ہے. جی بالکل آ سکتے ہیں. بہت زبردست. اسامہ بھائی, کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں اپنے نوجوانوں کو, فیملی کو, پاکستان کو, بچوں کو؟ میرا صرف یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس میں پازیٹیو رہیں, اور خیر کا کام کرتے رہیں, اپنے خیالات کے جو ہے وہ اصلاح کرتے رہیں, تو اللہ کریم آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. ہوپفلی ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے دیکھنے والے, ہمارے ویورز ہیں, ان کو انشاءاللہ آپ کی باتوں سے بہت مستفید ہوں گے. اور ہمارا جو نوجوان کتاب سے جس کا جو ہے وہ ناطہ ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ ضرور آپ کی ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ ہمارے جو کتاب کے ساتھ جڑے گا. اگر کتاب کے ساتھ جڑے گا تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ خیال اچھا ہوگا تو پھر اعمال بھی اچھا ہوگا, تو اسی کی کوشش میں ہم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ.